بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھ سے میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے یہ بڑا بے مثال سا عمل ہے اور بہت مختصر سا بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 11 مرتبہ سننا ہے۔ سن کر آپ نے دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل 3 احادیث مبارکہ سے لیا گیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور 4 مستحبات عرض کروں گا۔ 4 وہ کام جن سے عمل میں تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور 3 احادیث مبارکہ عرض کروں گا، اور 4 بیسک انسٹرکشنز عرض کروں گا جن کو فالو کرنے سے عمل میں واقعی جان پڑ جاتی ہے۔ بس مختصر سا عمل ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں اکثر ویڈیوز میں ان کی تفصیلی ڈیٹیل بھی دیتا ہوں، آپ میری ہر ویڈیو ضرور دیکھا کیجیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو ضرور کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھیں، اور صدقہ دیں چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ بہتر یہ ہے پورے مہینے کا جمع کر لیں اور پھر کسی غریب مستحق رشتہ دار پڑوسی کو دیں۔ یہ گلی میں بازاروں میں مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں میں نے سامنے بھی عرض کر دیں۔ اب عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز ہے باوضو ہو کر عمل کرنا، دوسرا مصلی پر بیٹھ کر عمل کرنا، تیسرا قبلہ رو ہو کر عمل کرنا، اور چوتھا عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا جو احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ یہ وہ مستحبات ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا فائدہ تو بہت ہے، لیکن اگر نہ کیا جائے تو نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی باوضو محسوس ایام میں ہے، باوضو نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے، جو بیمار ہیں وہ قبلہ رو ہو کیسے ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اگر فالو کر لی جائیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ کا مفہوم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو اللہ سے مانگ لو، اور کیا چاہیے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے ان تینوں احادیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ 3 دن میں کر لیں یا 3 نمازوں میں کر لیں۔ ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب عمل کرنا ہے، اور دوسری اور تیسری دفعہ میں آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو محسوس ایام میں ہیں وہ تو ویسے ہی کر لیں، وہ پڑھیں گے نہیں، صرف سنیں گے۔ اور جو محسوس ایام میں نہیں ہیں یا جو مرد ہیں تو ان کے لیے ترتیب یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد یا جو وقت آسانی والا ہو، کوئی محسوس نہیں ہے، جس وقت بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا، محسوس ایام والے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ پر عمل ہوگا۔ یہ جو سورہ مبارکہ اس ویڈیو کے اینڈ تک چلے گی، 11 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پلے ہوگی۔ آپ نے 11 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو سننا ہے۔ جو محسوس ایام میں ہیں وہ صرف سنیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں یا مرد حضرات وہ اس سورہ مبارکہ کو میرے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ میں اگلا عمل کیا ہے، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، تو کم از کم 11 مرتبہ تو لازمی ہو۔ اگر 11 مرتبہ ہم نے درود پاک ذکر کیا ہے تو کم از کم اتنا تو درود پاک لازمی ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو درود پاک شو ہوں گے ابھی تھوڑی دیر تک، جس میں مختلف درود پاک ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا لازمی ہو، کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا لازمی ہو۔ اس میں اب آپ سوچ رہے ہیں 2 سے 5 منٹ کیا دعا کریں، تو پہلے اللہ رب العزت نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں جتنے یاد آ جائیں، اللہ آپ نے یہ بھی دیا، اللہ جی آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی دیا، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیارے اللہ ایک احسان اور فرما دیجئے،
मैंने अपनी बात मनवानी है फ़लाँ से, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा शौहर ज़िद कर रहा है, इस बात पे अड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, या कोई भी मसला है जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं अब अल्लाह से काम करवाइए अपने सारे, इंशाअल्लाह वो बात मानेंगे। दुआ कर लें और उसके बाद आखिर में कम से कम 3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। सामने दरूद पाक शो हो रहे हैं, इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। आइए अभी ज़िक्र का आगाज़ होगा। 2 रकत नफ़ल आपने हाजत की नीयत से दूसरी और तीसरी मरतबा में पढ़ने हैं और महसूस यहाँ वाले नहीं पढ़ेंगे। अभी का अमल अभी से स्टार्ट हो रहा है, आप इस ज़िक्र को सुनिए। उसके बाद आपने ये दरूद पाक पढ़ना है 11 मरतबा, कम से कम कोई भी दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आपने दुआ करनी है और आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। हमारी हौसला अफजाई के लिए, अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।